السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل یہ میوزک تقریباً ہر ایک نے سنا ہوگا، اور اسے سنتے ہی جو تصویر آپ کے ذہنوں میں آتی ہے وہ یقیناً ارطغرل غازی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ شخصیت کون تھی اور اس کی اسلام کے لیے کیا خدمات رہی ہیں۔ وہ کیسے اس جانباز نے آنے والے وقتوں میں اسلام کی داغ بٹھائی اور سلطنت عثمانیہ کے لیے راہ ہموار کی۔ 12ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کا سامنا اس وقت کی دو بڑی طاقتوں سے تھا۔ بازنطینی، جو کہ رومی سلطنت کا ہی تسلسل تھے، ان کی حکومت ایشیا مائنر، میسیڈونیا، یونان، بلغاریہ، سربیا اور روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جو اس وقت کا بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اور یہ دوبارہ یروشلم پر قبضے کے خواہشمند تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی تھی۔ تو دوسری طرف تیزی سے پھیلتے ہوئے تاتاری تھے، جو کافی زیادہ ایشیائی علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ یہ منگول چنگیز خان کی قیادت میں ظلم اور بربریت کے داستانیں رقم کر رہے تھے۔ یہ جن علاقوں کو فتح کرتے تو وہاں موجود تمام مردوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے، ان عورتوں کو غلام بنا لیتے اور بچوں اور مویشیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ ان دونوں طاقتوں کے درمیان تھی سلجوق سلطنت، جو کہ مسلمان ریاست تھی۔ سلجوق بھی کافی دہائیوں سے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اب دن بدن سرحدوں پر تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے حملوں اور شاہی خاندان کی اندرونی سازشوں کی وجہ سے خطرات سے دوچار تھی۔ سلجوق سلطنت میدانی اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل تھی، اور یہاں پر کافی ترک قبائل آباد تھے، جن میں ایک کائی قبیلہ تھا جو اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ کائی قبیلے کا تعلق خراسان سے تھا، جہاں وہ منگولوں کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی وجہ سے نقل مکانی کر کے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ چونکہ اس قبیلے والوں کا زیادہ تر دار و مدار ان کے مویشیوں پر ہوتا تھا، اس لیے انہیں ہر وقت سرسبز چراگاہوں اور صاف پانی کی ضرورت رہتی تھی۔ دوستو، اس کائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ خدا نے سلیمان شاہ کو 3 بیٹوں گندگو، ارطغرل اور دندار سے نوازا۔ ارطغرل غازی بہت ہی بہادر، نڈر، جانباز اور اسلامی قدروں سے روشناس تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی تیر اندازی اور شمشیر زنی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ارطغرل غازی نے سلجوق شاہی خاندان کی شہزادی حلیمہ سلطان سے شادی کی، اور ان سے 3 اولادیں پیدا ہوئیں: گندوز، ساوجے اور عثمان۔ کہا جاتا ہے کہ شام کی طرف جاتے ہوئے سلیمان شاہ دریا عبور کرتے وقت ڈوب گئے، اور ان کے انتقال کے بعد قبیلہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ گندگو اپنے اہل خانہ اور بہت سے قبیلے والوں کے ساتھ اہلت چلے گئے، اور باقی رہ جانے والے لوگوں نے ارطغرل غازی کو سردار چن لیا اور ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایشیا کوچک اس وقت سلجوقی سلطنت کا گڑھ تھا۔ راستے میں بہادر ارطغرل غازی اور اس کے قبیلے والوں کا سامنا ایک مقام پر 2 فوجوں سے ہوا جو آپس میں مصروف جنگ تھیں۔ ارطغرل غازی نے جان کی پرواہ کیے بغیر کمزور فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے جاں بازوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتر گئے، اور جلد ہی دوسرے فریق کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فریق کا ساتھ ارطغرل غازی نے دیا تھا، یہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی، جس کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دی۔ یہ بات جب سلطان علاء الدین کو معلوم ہوئی تو اس نے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت سے خوش ہو کر انہیں انقرہ کے قریب ساگود نامی علاقے میں جگہ دے دی، جس پر ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ بہت سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، لیکن بازنطینیوں کی سرحد کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا۔ جلد ہی ارطغرل غازی کی دلیرانہ اور مدبرانہ کوششوں سے وہاں پہلے سے موجود ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یوں اس علاقے کا دائرہ بڑھتا گیا۔ تاہم سلجوقی سلطنت اس وقت بہت مشکلات کا شکار تھی۔
اور اپنی بچی کچھی ریاست کو بچانے میں مصروف تھی۔ رومیوں نے کافی سلجوقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دن بدن ان کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارطغرل غازی نے سلطان کے نائب اور سپہ سالار کی حیثیت سے کافی جنگیں لڑیں۔ ان میں سے ایک بڑی جنگ بروسا کے مقام پر ہوئی، جس میں ارطغرل غازی نے اپنی فوج کے ساتھ صلیبی اور تاتاریوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ ارطغرل غازی اپنی حیات میں مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن تھے، جن کی بہادری اور جذبہ ایمانی کی داستانیں رہتی دنیا تک سنائی جائیں گی۔ آپ 1281 عیسوی میں انتقال کر گئے اور آپ کو سوگوت کے علاقے میں مدفون کیا گیا۔ آپ کی جگہ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے لی، جس نے اپنے بہادر والد کی طرح مزید فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور 1299 عیسوی میں جب سلجوقی حکومت بالکل ختم ہو گئی، اس وقت اپنے مفتوحہ علاقوں پر مشتمل سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کو آٹومن امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مکمل کر دیا کہ تم میں سے ایک جماعت قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ تقریباً 650 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی۔